السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 10ویں جماعت کی اردو کی کتاب کی نظم نمبر 6 کریں گے۔ نظم نمبر 6 ہے وغیرہ۔ اس کے شاعر ہیں پروفیسر انور مسعود۔ شعر نمبر 1 کی تشریح کرتے ہیں۔ ہے آپ کے ہونٹوں پہ جو مسکان وغیرہ، قربان گئے اس پہ دل و جان وغیرہ۔ انور مسعود کی شاعری عوام میں اس لیے مقبول ہے کہ وہ روزمرہ زندگی کے چھوٹے مسائل کو مزاحیہ انداز میں بیان کرتے ہیں جو ہر فرد کے دل کو چھو لیتے ہیں۔ انہوں نے شاعری کو تعلیمی، تہذیبی اور عوامی انداز سے جوڑا۔ ان کا کلام ریڈیو، ٹی وی اور مشاعروں میں بے حد مقبول ہوا۔ اس شعر میں شاعر محبوب کی مسکراہٹ کی تعریف بڑے دلچسپ اور مزاحیہ انداز میں کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محبوب کے چہرے پر جو مسکان ہے وہ اتنی دلربا ہے کہ شاعر دل و جان ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ لفظ وغیرہ کا استعمال اس شعر کی جان ہے جو نہ صرف مزاح پیدا کرتا ہے بلکہ قاری کو مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ شاعر محبت کو مبالغہ آرائی کے انداز میں پیش کر کے اپنے مخصوص اسلوب کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ شعر رومانی جذبات کے ساتھ ساتھ ہلکے پھلکے مزاح کو بھی حسین امتزاج سے بیان کرتا ہے جو انور مسعود کے منفرد لہجے کی پہچان ہے۔ بقول شاعر، چہرے پہ تیری چھائی ہوئی ہے مسکان جیسے، تاروں بھری رات میں چاند کی جھلک دکھائی دے۔ شعر نمبر 2 ہے۔ بلی تو یوں ہی مفت میں بدنام ہوئی ہے، تھیلے میں تو کچھ اور تھا سامان وغیرہ۔ اس شعر میں انور مسعود نے معاشرتی سچائی کو طنزیہ انداز میں ظاہر کیا ہے۔ وہ مشہور محاورہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ بلی یعنی بے قصور فرد کو تو بغیر کسی وجہ سے بدنام کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تھیلے میں کچھ اور سامان تھا، یعنی اصل مسئلہ یا مجرم تو کچھ اور تھا جسے چھپایا گیا۔ انور مسعود نے اس شعر میں سادہ زبان، محاورے کی برجستگی اور طنز کو اس خوبصورتی سے یکجا کیا ہے کہ شعر سننے والے کو سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے اور مسکرانے پر بھی۔ یہ انداز بیان اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر الزام غلط فرد پر آتا ہے جبکہ اصل حقیقت پردے میں چھپی رہتی ہے۔ شاعر ایک سنگین مسئلے کو مزاحیہ انداز میں پیش کرتے ہیں جو ان کے اسلوب کی پہچان ہے۔ اسی موضوع کو کسی اور شاعر نے یوں بیان کیا ہے۔ نقاب چہروں پہ تھی اور ہم سمجھ بیٹھے، خطا ہماری تھی یا روشنی زیادہ تھی۔ شعر نمبر 3 ہے۔ بے حرص و غرض قرض ادا کیجئے اپنا، جس طرح پولیس کرتی ہے چالان وغیرہ۔ اچھا، ہر شعر کی تشریح سے پہلے تھوڑا سا اگر ہم جس طرح ہم نے پہلے شعر میں شاعر کا تعارف دیا ہے 1-2 جملوں میں لکھیں گے تو تشریح آپ کی جو سی ہے وہ اور زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ تو وہ آپ نے جس طرح ہم روٹین میں لکھتے ہیں اسی طرح لکھنا ہے۔ اب شعر نمبر 3 میں انور مسعود صاحب نے سنجیدہ پیغام کو طنز و مزاح کے ساتھ پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پر کسی کا قرض ہے تو بغیر کسی لالچ، خود غرضی یا سستی کے اسے فوراً اور خلوص سے ادا کر دینا چاہیے۔ شاعر اس بات کو مؤثر انداز میں سمجھانے کے لیے پولیس کی مثال دیتا ہے کہ جیسے پولیس بغیر نرمی یا تاخیر کے چالان کرتی ہے، ہمیں بھی ایسے ہی ذمہ داری سے قرض ادا کرنا چاہیے۔ یہ طنزیہ مثال بظاہر ہنسی کا باعث بنتی ہے لیکن دراصل ایک گہرا اخلاقی سبق دیتی ہے۔ شاعر نے ہنسی مذاق میں لوگوں کو مالی ذمہ داری کو سنجیدگی سے لینے کا احساس دلایا ہے۔ ساتھ ہی پولیس کے سخت رویے کو مثال بنا کر اس کے غیر لچکدار رویے پر تنقید بھی کی ہے۔ اس شعر میں طنز، معاشرتی تنقید، اخلاقی پیغام اور مزاح ایک ساتھ موجود ہیں جو شاعر کے منفرد اسلوب کی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں۔ حوالے کا شعر ہے۔ یہ قرض ہے جو ادا ہو تو فرض بنتا ہے، وگرنہ رشتہ بھی بوجھ لگنے لگتا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے۔ اب ہوش نہیں کوئی کہ بادام کہاں ہے، اب اپنی ہتھیلی پر ہیں دندان وغیرہ۔ انور مسعود اس شعر میں عمر، وقت کی قدر اور انسانی فطرت کو نہایت دلچسپ اور مزاحیہ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اب جب سمجھ آئی ہے تو یہ بھی یاد نہیں کہ بادام کہاں گئے، جو عقل بڑھانے کے لیے، یادداشت کو اچھا کرنے کے لیے کھائے جاتے ہیں۔ یہ ایک طنزیہ اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف کہ انسان اپنی زندگی کا قیمتی وقت فضول کاموں میں صرف کر دیتا ہے اور جب ہوش آتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔
دوسرے مصرعے میں شاعر مزید مزاح لیتے ہوئے کہتا ہے کہ اب تو دانت بھی باقی نہیں رہے، وہ بھی ہتھیلی پر رکھے ہیں، یعنی شاید مصنوعی ہیں یا اتر چکے ہیں۔ یہ منظر مزاحیہ کے ساتھ ساتھ افسوسناک بھی ہے، کیونکہ وقت گزرنے اور انسانی پچھتاوے کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر دراصل یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ انسان کو عقل و شعور وقت پر حاصل کرنا چاہیے، ورنہ جب تک سمجھ آتی ہے عمر کے لمحات گزر چکے ہوتے ہیں جن سے سیکھا جا سکتا تھا۔ یہ شعر وقت کی قدر اور موقع گنوانے کے نقصان پر ایک طنزیہ تبصرہ ہے، جو قاری کو ہنساتا بھی ہے اور سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، ناز سے وہ نظم کو کہہ دیتے ہیں نثری، جب اس کے خطا ہوتے ہیں اوزان وغیرہ۔ اس شعر میں انور مسعود نے شاعری اور نثر کے درمیان ہونے والی ادبی بحث کو نہایت خوبصورت طنزیہ انداز میں بیان کیا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی نظم کو بڑے ناز سے نثری نظم قرار دیتے ہیں، جیسے کوئی نئی ادبی ایجاد کر رہے ہوں۔ دوسرے مصرعے میں اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ دراصل ان کی نظم میں بحر اور وزن کی غلطیاں ہیں، جن کو چھپانے کے لیے وہ اسے نثری نظم کا نام دیتے ہیں۔ یہ طنز صرف نثری نظم پر نہیں بلکہ اس سوچ پر ہے جو کمزور کلام کو جدت کے نام پر پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ شاعر نے محاورہ اوسان خطا ہونا کو تخلیقی انداز میں اوزان خطا ہونا بنا کر نہ صرف زبان کا حسن بڑھایا بلکہ مزاح بھی پیدا کیا۔ یہاں شاعر قاری کو مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ کیا واقعی ہر نثری نظم ادب کی جدت ہے یا کمزوری کا پردہ؟ نثر اور نظم میں فرق برقرار رہنا چاہیے۔ محض وزن سے بچنے کے لیے نظم کو نثری نظم نہ کہا جائے۔ بقول شاعر، بہت شوق ہے تجھ کو نثری نظم کا، مگر نظم ہو نثر نہ ہو خواب جیسا۔ شعر نمبر 6 ہے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان وغیرہ۔ انور مسعود صاحب اس شعر میں جمہوریت کی اس بدلی ہوئی شکل پر گہرا طنز کرتے ہیں۔ جہاں عوامی حقوق، اصول اور انصاف صرف کتابوں کی بات رہ گئے ہیں، وہ علامہ اقبال کے شعر کا استعمال کر کے اسے نئی طنزیہ معنویت عطا کرتے ہیں کہ یہ نظام اب بس دکھاوا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جمہوریت ایک ایسا نظام بن چکا ہے جس میں لوگ، خاص طور پر عوام، گھوڑوں کی طرح منڈی میں بیچے جاتے ہیں۔ ان کے نظریات، ضمیر اور ووٹ سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ یہ شعر نہ صرف سیاسی بدعنوانی اور انتخابی نظام پر تنقید ہے بلکہ اس بات کا اظہار بھی ہے کہ جمہوری نظام میں سب سے زیادہ ظلم خود عوام پر ہوتا ہے۔ شاعر نے وغیرہ کہہ کر ان تمام انسانی رویوں کی طرف اشارہ کیا ہے جنہیں بیان کرنا شاید نظم کے دائرے سے بھی باہر تھا، لیکن مدعا یہ کہ قاری خود سمجھ جائے۔ یہ طنز ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا ہماری جمہوریت واقعی عوام کی ہے یا محض چہرے بدلتے ہیں اور نظام وہی رہتا ہے؟ قول علامہ اقبال، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ اس شعر کو انور مسعود صاحب نے بنیاد کے طور پر استعمال کیا ہے اور مزید طنز کے ساتھ تولا کی جگہ بیچا کا تصور پیش کیا ہے، جو جدید سیاسی نظام کی کھلی تنقید ہے۔ شعر نمبر 7 ہے، جو شرٹ کی بو شرٹ بنا ڈالی ہے انور، یوں چاک کیا ہم نے گریبان وغیرہ۔ اس شعر میں انور مسعود صاحب نے اپنے مزاحیہ انداز میں روایتی عشق کے اظہار کو پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے جذبات اور محبت کے غم میں اتنے زیادہ گریبان چاک کیے ہیں کہ ہر شرٹ بو شرٹ بن چکی ہے۔ بو شرٹ کا استعمال شاعر کی ظرافت اور عوامی زبان پر گرفت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک عام روایتی لفظ ہے جو پرانی یا پھٹی ہوئی قمیص کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں اس کا استعمال مزاح پیدا کرتا ہے۔ اردو شاعری میں چاک گریباں ایک سنجیدہ اور دردناک استعارہ ہوتا ہے، مگر انور مسعود نے اسی خیال کو مزاح کے رنگ میں پیش کیا ہے۔ وہ محبوب سے جدائی اور جذباتی بے قراری کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ سننے والا مسکرا اٹھے، لیکن ساتھ ہی شاعر کے اندر چھپی جذباتی شدت کو بھی محسوس کرے۔ یہ شعر طنز، رومانی استعارے اور عوامی زبان کا حسین امتزاج ہے۔ اسی موضوع کو شاعر یوں بیان کرتا ہے، چاک گریباں کو بھی اب کوئی حیرت نہ سمجھے،
چاک گریباں کو بھی اب کوئی حیرت نہ سمجھے، ہر کو بکو ہے داستان محبت چھپی ہوئی۔ مرکزی خیال دیکھتے ہیں نظم وغیرہ کا۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ آج کا نوجوان ظاہری نمائش، جدید فیشن اور سطحی انداز زندگی کو اپنی پہچان سمجھ بیٹھا ہے، جبکہ اصل خوبیاں مثلاً علم، عقل، کردار اور انسانیت کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ شاعر طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ نوجوان اپنی زندگی کے مقصد، تہذیب اور روحانی بلندی کو بھول کر صرف جسمانی، مادی اور عارضی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ نظم ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ ہم وغیرہ کی لمبی فہرست سے نکل کر اصل خوبیوں کی طرف لوٹیں جو ایک بامقصد زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ امید ہے کہ نظم وغیرہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نظم کے جو سادہ فہم ہم لکھتے ہیں، سادہ اس کا جو مفہوم لکھتے ہیں، اس میں نے نہیں لکھا ہے، اور انتہائی سادہ مفہوم ہے جو آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں آرام سے۔ اس لیے امید ہے کہ آپ اس نظم کو اچھی طرح سے سمجھ اور لکھ سکیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔